بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت آپس میں دست و گریباں ہے، وزارتیں تبدیل ہو رہی ہیں، قلمدان تبدیل ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں۔ ہم اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ بٹ صاحب کیا ہو رہا ہے؟ تحریک انصاف تو حکومت میں ہونے کے باوجود اس قدر حالات یہاں پہ خراب ہو چکے ہیں، اور ابھی حکومت کو آئے ہوئے تو صرف چند ماہ ہوئے ہیں۔ گورنر ہو گیا، بیوروکریسی ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، وہ ایسی فضا پیدا کر رہی ہے، تو اس میں تو ان حالات میں اس کے نوعیت کے بگاڑ کے لیے ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب لڑائی آپس کی ہے، آپ الزام دوسروں پہ ڈال رہے ہیں۔ نہیں، آپس میں کیسے ہے بھئی؟ حکومت میری ہے، میں آئی جی نہیں لگا سکتا۔ حکومت میری ہے، میں چیف سیکرٹری نہیں لگا سکتا۔ حکومت میری ہے، میں فائنینسز اپنے حاصل نہیں کر سکتا۔ جی میں بجٹ منظور کرتا ہوں، مجھے سرمایہ نہیں دیا جاتا۔ میں بجلی پیدا کرنے والا صوبہ ہوں، مجھے اس کے وسائل نہیں مہیا کیے جا رہے۔ حکومت چلانے کے لیے کوئی اختیار نہیں مل رہا۔ جی تو اس میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم فیصلے کیبنٹ کے کرتے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا آپس کی لڑائیاں ہیں تو وہ بھی وفاقی حکومت ذمہ دار ہے، یا بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ؟ آپس کی لڑائیاں کہاں پہ ہیں؟ آپس میں الزامات لگ رہے ہیں، کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، کمیٹیاں تحقیقاتی بن رہی ہیں، ابتدائی 4-5 ماہ ابھی ہوئے ہیں، اور اس قدر جو ہے گروپ بندیاں ہو چکی ہیں۔ تو یہ صورتحال آپ کسی اور پہ تو نہیں ڈال سکتے۔ ہمارے اپنے یا تو آپ یہ کہیں کہ وفاقی حکومت یا بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ یار دیکھو، اپنے بندوں کے ذریعے، یار دیکھو، اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں۔ یار دیکھو، میری بات سن، آپ شکیل کے حوالے سے بات کر رہے ہو نا؟ جی چلو آ جاؤ، شکیل نے جو اپنا ڈیفنس دیا، جی اس میں اس نے بتایا کہ سیکٹری نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ جی اب مجھے بتاؤ کہ سیکٹری کے رول کو کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیا؟ جی رائٹ؟ سیکٹری کیسے بچ گیا؟ سیکٹری کو کیسے ریلیف دے دیا انہوں نے؟ کس نے دیا؟ جس نے دیا، پارٹی کے اندر ایسے عناصر کا ہونا بھی ایک حیران کن بات نہیں ہے، جو کہ کنفیوژن کی فضا کو بڑھانے کے لیے بالواسطہ بلا واسطہ امپلائڈلی ایکسپریسلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز ہوگی۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، ہماری پارٹی میں جو کچھ بھی ہونا ہے نا، ہم نے وہ کرنا ہے جو خان نے کہنا ہے۔ اب خان کے توسط سے یہ بات آ گئی کہ جی کمیٹی بناؤ۔ جی اوکے جی، کمیٹی کے لیے نام بھی ہو گیا۔ کمیٹی میں جنید اکبر تھے۔ جنید اکبر تھے، ہاں، ان کو نکالا کس نے؟ اب بات یہ ہے کہ خان نے تو نہیں نکالا، جی خان کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ میں نے جنید اکبر کو ہٹا دیا۔ جی رائٹ؟ اگر آپ کہیں چیف منسٹر نے ہٹایا، تو چیف منسٹر نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جی وہ نہیں، بات چیف منسٹر کے علم میں تو تھا نا کہ انہوں نے جنید اکبر کو دیکھیے، وہ کمیٹی میں ڈالا، پہلی بات لیکن میں آپ کو ہٹایا تو انہوں نے ہٹایا نا، دیکھیں، کسی کے ذریعے ہٹایا ہوگا۔ نہیں نہیں، یہ بات اس طریقے سے کریں کہ جس کے منہ سے، جس کی زبان سے یہ بات نکلے گی، آپ اس پہ دھریں گے نا۔ جی یہ جو آیا تھا جو معاملہ، تو اس میں اعلان جو ہے کمیٹی کے جو سربراہ بنائے گئے ہیں، انہوں نے جو ہے بتایا تھا کہ جنید اکبر کا کہا ہے، جی پھر انہوں نے جنید اکبر کا نام ہٹایا، جی تو انہیں یہ ہٹانے کے یعنی اختیار کہ کس نے قاضی دیا؟ انور جو ہاں، اس کمیٹی کے رکن ہیں، قاضی انور صاحب definitely، ہیں، ہاں، جو آئی ایل ایف کے صوبائی بالکل، صدر بھی ہیں، وہ بالکل، کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ بالکل، انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ جنید اکبر کمیٹی کے رکن ہیں، اور پھر چند لمحے بعد ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہیں ہاں، تھا۔ یہ ہوا تو ہے۔ اب اور یہ تو خان صاحب کا حکم تھا، تو تو کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیا؟ پہلی بات انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب نے کمیٹی میں یہ بتایا تھا۔ جی دوسرے بیان میں تو انہوں نے نہیں کہا کہ خان صاحب کے کہنے پہ میں نے جنید کو ہٹایا ہے۔ جی تو جو انہوں نے کیا، اس کی ذمہ داری انہیں کے سر پہ آئی ہے نا، جی تو ہی از ریسپانسبل فار اٹ۔ اچھا، اب یہ بتائیں، میں اس بات پہ سوچ رہا ہوں کہ اگر 5-6 ماہ کے اندر ہی اس کا صورتحال پارٹی کی بن جاتی ہے، تو اس صوبے کے عوام جنہوں نے تیسری مرتبہ اس پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، ایک تاریخی کامیابی دلوائی ہے، اب اس صوبے کے عوام کہاں جائیں گے؟ دیکھو یار، بات سنو، سیدھی سی بات، جب آپس میں ہی اس قسم کی گروپ سیدھی سی بندیاں ہیں۔ بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ اسی کو سمجھیں۔ صوبے کی عوام نے ایم پی ایز منتخب کیے ہیں نا، جی لیکن صوبے کے عوام نے در حقیقت ایم پی ایز کو منتخب نہیں کیا،
بلکہ عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے. جی اور پھر صوبے کی عوام نے اس لیے بھی ووٹ ڈالا ہے کہ عمران خان باہر نکلے اور ان کی قیادت کرے. جی تو مین جو ان کا آبجیکٹو ہے خان صاحب کو باہر نکالا. ٹھیک ہے. پہلے صوبے کی عوام یہ بات سمجھ جی لو. پھر آج یہاں پہ جس شخص نے الیکشن ہارا ہمارے چیف منسٹر سے, انہی کو انہوں نے گورنر بنایا. جی وہ گورنر جو ہے اپنی آئینی حدود سے نکل کے روزانہ بیان دے دیتا ہے. جی اس نے علیحدہ اسٹیبلش میں ایک انتشار پیدا کیا ہوا ہے. ہمارا چیف سیکرٹری ہمارے کہنے پہ نہیں بن رہا, ہمارا آئی جی پی نہیں بن رہا. ہم ان چیزوں کو کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب, کچھ حد تک آپ کی بات درست بھی اگر مان لی جائے تو میرا یہ سوال ہے کہ تحریک انصاف جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تب بھی یہی گروپ بندیاں, یہی کھینچا تانیاں ہوتی ہیں, جب حکومت میں ہوتی ہے تب بھی یہی گروپ بندیاں کھینچا تانی ہوتی ہیں. تو اپنی کمزوریوں کا دوسروں پہ آپ کیسے ملبہ ڈال دیتے ہیں؟ نہیں, اپنی کمزوریوں کو ہم ایڈریس پرویز کرتے ہیں. خٹک کے دور میں بھی ایسا ہی تھا, محمود خان صاحب کے دور میں بھی ایجنڈا ایسا تھا ہی نا, تھا, پارٹی کا یہ ایجنڈا تھا. اور ابھی پارٹی بھی کا ایسا یہ ہی ہو ایجنڈا رہا ہے. تھا. اب تو بہتر, اب تو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ پارٹی کے سربراہ بانی جو ہیں وہ جیل میں ہیں, پارٹی پر برا وقت ہے, تو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ذمہ داری ہی کا مظاہرہ ہے. بات یہ ہے کہ ایجنڈا تھا نا, پارٹی کا ایجنڈا تھا. خان صاحب کا ایجنڈا تھا کہ میں کرپشن کے خلاف اقدامات کروں گا. جی انہوں نے اپنے دور میں وزیر کو بھجوا دیا جیل میں. جی اپنے جو تھا ان کا سیکرٹری جنرل, انہیں بھی ہٹا دیا. بہت سے ایسے انہوں نے کام کیا. ہماری پارٹی کا یہ ایجنڈا تھا کہ سیاست میں تطہیر کے ساتھ کام ہو. جو لوگ پبلک ریپرزینٹیو بن رہے ہیں انہیں شفاف ہونا چاہیے. تو شفافیت تو ظاہر ہے ایک عمل ہے, ایک پروسیس ہے, لیں گے اس پہ کام. منی لانڈرنگ کے ایشو پہ انہوں نے لیا اور یہ پروسیس تو چل ہی رہا تھا. اس لیے اس چیز پہ ہونا, اگر آپ چلے جائیں امریکہ میں روزانہ ایسی چیزیں دیکھ لیں گے. اب ٹرمپ پہ دیکھیں کتنی کرپشن کی چارجز بنے ہوئے ہیں اس پہ. فیس فیسنگ چارجز کا لگنا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ بگاڑ پیدا ہو جائے. آپ کا سسٹم گورننس کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کے سسٹم آف گورننس پہ کوئی اثر نہ پڑے. اب یہاں پہ جو ہمارے معاملات ہیں ماضی میں بھی ہوئے تھے, آپ نے دیکھا تھا نا, تو وہ حل ہو گئے تھے. یہاں پہ بھی دیکھیں انہوں نے آ کے یہ کمیٹی نے بنا دیا. کمیٹی نے بادی نظر میں میری اپنی انڈیپینڈنٹ رائے جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا عمل ہے جسے ایپلیٹ اتھارٹی کانسٹیٹیوٹ کر کے ری ایگزامن کرنا چاہیے. یہ بہتر فیصلہ نہیں ہوا. اب اس میں میڈیشن کو ختم کر دیا گیا, اس میں ڈیو پروسیس کو جو ہے وائلیٹ کر دیا گیا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, وجہ جو اسے ہینڈل کرنے والا ہے نا, ذمہ داری اس کے سر. کمیٹی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمیٹی بھی تو ایک یک طرفہ فیصلے ہی کر رہی ہے, وہ کوئی میڈیشن کا کردار تو ادا نہیں کر رہی. یہی تو میرا کمیٹی نے ہی جنید اکبر کو بھی ہٹا دیا, شکیل کو بھی ہٹا دیا. ہماری بات بھی یہی ہے. دیکھیں اندر یہی ہوتا ہے, اچھے مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے, اچھے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم جیسے جو افراد ہیں ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کریں, لیکن انصاف کریں ہی نہیں, انصاف کرتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے نا. ایوری تھنگ شوڈ بی کلیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. تو ٹھیک ہے, کمیٹی نے فیصلہ کر دیا, آپ ایپلیٹ اتھارٹی بنائیں. اب آپ نے جب بنایا ہے, پارٹی کے اندر یہ میکنزم بنایا ہے, تو ایپلیٹ اتھارٹی بنائے. دیکھیں آج ہمارا کیس لگا ہوا تھا, ہمارے وہ الیکشنز کو ٹھیک مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ابھی تک انفارمیشن ہمارے لیے بڑے ایشوز ہیں. ایسے طریقے سے کہ فیصلے کر کے یہ تو ہمارے لیے ایک پرابلم بنتا ہے نا. تو اب پرابلم بننے کے لیے ہم ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف ہم جو ہے وہ مخالف پارٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے اندر بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے جو ہے یہاں پہ بھی بڑی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہم. یہ جو ہے اندر جو لوگ آ جاتے ہیں وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ہو سکتے ہیں. اور یہ ہے کون ہو سکتے ہیں بٹ صاحب کسی کو دیکھیے یہ عام طور پہ تو الزام لگتے ہیں. دیکھیے بالواسطہ کہیں پہ علی امین صاحب پہ الزام لگتا ہے, کہیں پہ بیرسٹر صاحب پہ لگتا ہے, کہیں پہ اب علیمہ خان صاحبہ تو مکمل الزام لگا رہی ہیں. پہلی بات سنو, علی امین گنڈاپور کی بات سنو. وہ تو اس وقت ایک تاریخی کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. اس کا ایک ایجنڈا ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پرابلم ہے نا اس کے لیے کوئی بہتر حل نکلا ہے, اور وہ اس کے لیے جان مار رہا ہے. اور وہ اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو یہ ایک تاریخی کامیابی ہوگی. اور علی امین گنڈاپور اس پہ پوری طرح سے لگا ہوا ہے. وہ مخالف پارٹیوں سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بہترین کام کر رہا ہے. دوسری طرف حلیمہ آپا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے خان صاحب کی رہائی کے معاملے میں, اور وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ پارٹی یہ حکومتی امور میں لوگ اتنے نہ انوالو ہو جائیں کہ وہ خان صاحب کو بھول جائے. آپ نے دیکھا نا خان صاحب کے ساتھ ٹارچرنگ ایلیمنٹ شروع ہو گیا. تو لہٰذا وہ چیزیں ہر محاذ کو کور کرنے کے لیے ہوتی ہیں. انفورسمنٹ گیپس کو فل کرنا ہوتا ہے. ہمیں وہ بھی چاہیے جو بہترین نیگوشیٹرز ہوں, بہترین ڈائلاگ انیشیٹ کر سکیں, پارٹی کے اندر کام رکھ سکیں, پیس رکھ سکیں.
ڈیو پروسیس کو چلائیں. صورتحال ہم کو نے بہتر ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور اوور آل طریقے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علی امین گنڈا پور ہے نا وہ ذرا سی ٹیم میں ذرا ایک اضافہ اس ماحول میں بھی کریں کہ اچھے ایڈوائزرز کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. ایڈوائزرز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں لا کے عہدے دے دیں, حکومت میں بٹھا دیں, بلکہ ان کی باتوں کو آپ سنیں اور ان کی باتوں کو آپ ریگولیٹ کریں تاکہ معاملات بہتر انداز سے چلیں. میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ فارمیشن جو ریزرو سیٹ پہ ہماری خواتین کے جو کیس کیا گیا تھا, دیٹ فارمیشن واز رانگ. اس کا وہی نتیجہ نکلتا. اگر کنول شوزف سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن نہ لے آتی تو ہم نے سپریم کورٹ میں بھی نہیں جیتا تھا. سو فارمیشنز غلط ہیں اور ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی کے خلاف بات نہیں ہے لیکن آگاہی بھی ہے. کیا پتا کہ یہ کام ناقبت اندیش دوست یا کسی کے احماق پہ یا خود اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جو ہے اپنی دوستی میں اپنی محبت میں نقصان ہی اٹھا رہے ہوں. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ مخلص مطلب بے وقوف دوستوں سے جو ہے نا وہ عقلمند دشمن بہتر ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھنا چاہیے, میرا یہ خیال ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب. بٹ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, امید ہے ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ ناصر.